اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز ہم کو سکھا دے جو ہمارے لیے نافع ہو، جو نفع والی ہو، اور جو نفع والی چیز ہم نے سیکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا جی، قرآن ایک ایسی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو برکتوں سے جڑا ہوا ہے، بس آپ اس کو ٹچ کریں برکتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں برکتیں۔ اور برکت کہتے ہیں کسی بھی خیر میں بڑھاوے کو، جب خیر میں ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے، خیر بڑھ جاتی ہے۔ جیسے برکت اگر آپ کے روپے پیسے میں آ جائے تو اس کو بڑھا دیتی ہے، وہ آپ جتنا مرضی یوز کرتے ہیں ختم نہیں ہوتا۔ برکت صحت میں آ جاتی ہے تو اس کی خیر کو بڑھا دیتی ہے، اب بیمار نہیں ہوتے۔ برکت آپ کی اولاد میں آ جاتی ہے تو وہ نیک اور صالح ہو جاتے ہیں اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھاوا ہو جاتا ہے۔ تو برکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جنود میں سے ایک جند ہے، ایک لشکر ہے، جو جس چیز میں بھی آ جاتا ہے اس میں خیر اور بھلائی میں بڑھاوا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سورس جو اس وقت موجود ہے نا دنیا میں، قرآن، اس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے، اور ہر چیز میں، ہر خیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کر کہ ہم اس میں زیادہ ہو جائیں، آمین۔ اور علم کی برکت بھی مانگا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم میں ہمارا اضافہ کر دے، تاکہ علم کی وجہ سے انسان کی بہت ساری چیزوں کا ضیاع جو ہوتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے، کہ اس سے بچ جاتا ہے انسان، ضائع نہیں ہوتی چیزیں، وقت نہیں ضائع ہوتا، صلاحیت ضائع نہیں ہوتی، جذبات ضائع نہیں ہوتے۔ یقین کریں کہ جذبات بھی ضائع ہوتے ہیں سچی، کہ کبھی کبھی ہم ایسی چیزوں پہ آنسو بہاتے ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ ان پر آنسو بہایا جائے، اس قابل ہی نہیں ہوتی، اور ہم اتنے قیمتی آنسو، جن آنسوؤں سے آپ جنت کے جو ہے نا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، وہ آنسو ہم اتنی گھٹیا چیز پہ لگا دیتے ہیں کہ جو اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس کے اوپر رویا جائے۔ تو غور فکر کیا کریں اس چیز کے اوپر۔ چلیں آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری آیت ہے 172، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا جو ہے نا حرف ندا ہوتا ہے، جیسے آپ نہیں کہتے اے او بات سننا، ایسے کر کے جیسے کرتے ہیں نا، آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، تو یہ حرف ندا کہلاتا ہے۔ یا ایہا، اے، الذین، وہ لوگو جو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الذین کا معنی پورے قرآن میں وہ لوگ جو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آمنو، جو ایمان لائے، ان لوگوں کو پکارا جا رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ کلو، تم سب کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما، وہ جو، رزقناکم، رزق دی ہم نے تم سب کو، وشکرو، اور شکر کرو تم سب، للہ، اللہ کا، اللہ کے لیے، ان، اگر، کنتم، ہو تم سب، ایہو، صرف اسی کی، تعبدون، تم سب عبادت کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دی ہم نے تم سب کو، اور شکر کرو تم سب اللہ کا، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ وہ بھی ندا اور دعا والی تھی نا،
کہ کافروں کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ان کو کوئی چرواہا جیسے بھیڑ بکریوں کو آوازیں دیتا ہے، ندا دیتا ہے، تو وہ آگے سے وہ سمجھ کوئی نہیں آتی ان کو اس کی بات کہ وہ کیا رہا ہے، بس ان کو ایک آواز آتی ہے، وہ اس آواز کو پہچانتے ہیں اور اس پہ اسی رخ پہ چلنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے نا. اب وہ ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ آ جو بکریوں میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں ذبح خانے. ان کو یہ تھوڑی سمجھ آئے گا کہ وہ ذبح خانے لے کے جا رہا ہے. ان کو تو یہ سمجھ آئے گا بس وہ کچھ کہہ رہا ہے اور یہ آواز ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک جگہ اکٹھی کرنے والی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس ندا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک آواز دے رہے ہیں کہ ہاؤ بیوٹیفل، کس قدر خوبصورت یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ پیچھے ایک ایسی چیز بتائی ہے جو بیکار کی چیز ہے اور مار دینے والی چیز ہے، انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے کہ اگر مطلب بھیڑ بکریوں کی طرح وہ زندگی گزارے انسان ہونے کے باوجود. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی خوبصورت طریقے سے اور کتنے پیار سے بلا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ بہت ہی اعلیٰ شان کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے وصف سے، ہماری خصوصیت سے پکار رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ کتنی شان کی بات ہے کہ اللہ ہم کو پکارے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. اس پورے یونیورس میں ہماری حیثیت کیا ہے میری پیاری بہنوں؟ ہماری زمین ایک نقطہ بھی نہیں رہتی. اگر آپ ایکسپینڈ کر کے دیکھیں نا پکچر آف دا یونیورس، تو ہماری زمین تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر اس زمین کے بیچ میں ہم کیا نقطے ہوں گے؟ ہماری اگر زمین نقطے کے طور پہ بھی نہیں نظر آ رہی تو پھر ہم کیا ہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہمارے رب نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں اہمیت دی ہے، اور پھر ہم کو پکار رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کے وصف کے ساتھ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں اس دنیا میں دی ہیں ہماری آسانی کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں. کہتے ہیں کلو، کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں. ان کا کھانا کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کھائیں گے تو تقوی کے خلاف ہو جائے گا. بس اتنا کھانا چاہیے جتنا کہ ہمارا پیٹ سہار سکتا ہے. یعنی موٹاپے کی طرف نہیں جانا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے اپنے جسم کے اوپر، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی کے ایک حصے میں اتنا کھا لیں کہ باقی سب زندگی میں وہ ڈاکٹر ہمیں اس سے منع ہی کر دیں. ٹھیک ہے نا. پھر طیبات کیا ہوتی ہیں؟ پاکیزہ چیزیں جو فی نفس ہی اپنی ذات میں بھی پاک ہوں، حلال ہوں اور طیب ہوں، ہمیں سوٹ بھی کرتی ہوں، ذائقے والی بھی ہوں اور ان کی شکل بھی اچھی ہو، ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو اور وہ ہمیں سوٹ بھی کرتی ہو. میری پیاری بہنوں، حلال تو پکی چیز ہے نا. حلال جب طیب کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اس میں حلال ان بلٹ ہوتا ہے کہ حلال ہوگا تو ہی وہ طیب ہوگا، ورنہ تو وہ خبیث چیز ہوگی نا، وہ ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہوگی. تو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اکثر و بیشتر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی یا جو ہمارے جسم کے لیے ڈینجرس ہوتی ہے ہم وہ بھی کھا لیتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ طیبات کھاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو گندی ہو، جو حرام ہو، جو ہمیں سوٹ نہ کرتی ہو، جو ہمارے جسم کو تکلیف دینے والی ہو، وہ سب ہم پہ حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چیزیں ہم نے نہیں کھانی. یعنی ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ کھاؤ، تو اس کے علاوہ کیا چیز رہ جاتی ہے؟ جو رہ جاتی ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اسی لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ سگریٹ کو کہتے ہیں کہ سگریٹ کو آپ کیوں حرام کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے کہ ہم اپنے جسم کو تباہ برباد کریں یا اپنے جسم کو نقصان پہنچائیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے ہمارا جسم، اور اس کی حفاظت کرنی. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو امانت دے اور کہے کہ یہ جی میں آپ سے واپس لوں گا، اور آ کے تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے مجھے واپس دینا ہے، آپ اس کو گندا مندہ کر دیں گی، آپ اس کے اوپر لائنیں لگا دیں گی، آپ اس کو توڑ پھوڑ دیں گی، تو کیا یہ امانت صحیح آپ نے رکھی؟ نہیں نہ رکھی. تو امانت کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور آپ کو اسی طرح اس کو لوٹانا ہے اس کے مالک کو. تو
یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ عیش کرو، اس دنیا میں رزق کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا، لیکن پھر اپنی حدود کو یاد رکھنا ہے کہ اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کہ اگر ہم کوئی نعوذ باللہ خبیث چیز یا کوئی ناپاک چیز یا کوئی حرام چیز کھائیں تو نقصان تو ہمارا اپنا ہی ہونا ہے نا۔ تو یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں پیدا کیں اور پھر اجازت بھی ہم کو دی کہ ہم اس کو کھائیں۔ اور ما رزقناکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے کا سارا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کے ذمے صرف سبب ہے کہ وہ سبب اختیار کرتا ہے۔ زمین سے کون پودے اگاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی کون دیتا ہے آسمان سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو روک لے گا نا میری بہن، تو پھر کوئی بھی اس پر قدرت ہی نہیں رکھتا کہ وہاں سے کوئی پودا نکال سکے یا کوئی چیز کھا سکے، سب کچھ اللہ کی دین ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ افریقہ کے بیچ میں اگر اللہ نے بارش روکی ہوئی ہے تو پوری دنیا مل کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دنیا کے ہر کونے سے ان کو کھانا بھی جاتا ہے، ان کو مدد بھی جاتی ہے، لیکن وہ بھوکوں مرتے ہیں۔ یعنی پوری دنیا لگ کر بھی ان کا کھانا پورا نہیں کر سکتی جن جن ایریاز میں یہ قحط آیا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی چیزیں ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ہماری سبق کے لیے پیدا کیا کہ ہم سبق حاصل کریں کہ ہم مل کر بھی ایک چھوٹی سی قوم کا کھانا پورا نہیں کر سکتے، اور کہاں یہ کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے کہ ہم خود اسے ہی اپنا رزق پیدا کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی رزق ہمارے لیے فراہم نہیں ہو سکتا، ہم نے صرف تھوڑی سی کوشش کرنی ہوتی ہے، دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب جب ہم یہ کھاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر کیا کرنا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب شکر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ منعم کی اطاعت کی جائے اس رزق کے ذریعے سے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس رب نے وہ رزق دیا ہے تو اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس کی اطاعت کر کے، جیسے جو کام اس نے کہے ہیں وہ کریں گے تو پھر شکر ادا ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے میں طاقت آ جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم واک کر کے اور بازاروں میں فضول گھوم کے اپنی ساری انرجی کو ویسٹ کر دیں اور 2-5 منٹ کی نماز نہ پڑھیں۔ یہ تو شکر نہیں نہ ہوگا کہ ہم صرف منہ سے کہتے رہیں جی بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بہذا من فضل ربی، بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اور ہیں آپ کے عمل میں تو یہ شکر نہیں نظر آ رہا۔ شکر تو عمل میں بھی نظر آنا چاہیے نا، کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کریں۔ یہ زبانی کلامی شکر کافی نہیں ہوتا، انف نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ اپنے جوارح کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے شکر میں لگاتے نہیں ہیں۔ یہ میری پیاری بہنوں، یہ جو آنکھیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، یہ کان جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ انہوں نے جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سب چیزیں بیان کر دینی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پیدا کسی اور چیز کے لیے کیا تھا، اور لیکن انہوں نے کان کا شکر نہیں ادا کیا کہ جیسے آپ نے دیا تھا تو انہوں نے جو چیزیں سننی تھی انہوں نے اس سے سنی کوئی نہیں۔ انہوں نے گانے سنے، ڈرامے سنے، لیکن انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تفسیر نہیں سنی، اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ آنکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، آنکھیں کہیں گی اللہ تعالیٰ آپ نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا تھا انہوں نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا، انہوں نے ہر وہ چیزیں دیکھی جو نہ دیکھنے کی تھی، اور جو دیکھنے کی چیز تھی قرآن اور آپ کی نشانیاں دنیا میں جو بکھری ہوئی تھی اور اس پہ آپ کی نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور انہوں نے واپس جا کے تو شکایتیں لگا دینی ہیں۔ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جاسوس ہی ہیں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے، اور انہوں نے اس دن سب کچھ بول دینا جو اس وقت آپ لوگوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو شکر ان سب چیزوں کا، ان سب اعضاء کا تب ہوگا جب ہم ان کو جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ایسے لیں جیسے آپ اپنے بچے کو آئی پیڈ یا کمپیوٹر لے کر دیتے ہیں، اور آپ بڑے شوق سے لے کر دیتے ہیں کہ بیٹے یہ لو،
اب اس کا شکریہ وہ کہے گا تھینک یو مما، تھینک یو، بہت تھینک یو. آپ کہیں گے ہاں اس سے وہی کام کرنا بیٹا جو آپ کی اسکول کی اسائنمنٹس ہیں اور یہ کرنا. اب آپ دیکھتے ہیں اور وہ جو ہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے اس کے اوپر، اور موویز دیکھ رہا ہے اور ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور یوٹیوب دیکھ رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے تھینک یو صحیح نہیں کیا، آپ اس کا استعمال ہی صحیح نہیں کر رہے. میں نے تو آپ کو کسی اور مقصد کے لیے دیا تھا اور آپ اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو جس طرح اس وقت آپ کو دکھ ہوتا ہے نا اور دھچکا پہنچتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ ہم خود بھی یہی کام کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال جو ہوتا ہے وہ شکر کے منافی ہے. ہم شکر نہیں ادا کر رہے. تو آج سے اب یہ بات ہم کو سمجھ آ گئی کہ اصل شکر کیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رزق دیا ہے وہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہمیں اجازت دی ہے، لیکن تھوڑی سی ہمارے لیے لمٹس ڈال دی ہیں کہ یہ کھانا اور یہ نہ کھانا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہوگا. ٹھیک. دوسرا یہ کہ رزق جو حلال اور طیب ہوگا نا، وہ انسان کی سوچ کے اوپر، انسان کے دیکھنے سننے غور و فکر کرنے کے زاویے پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. حلال رزق سے انسان خیر کی طرف مائل ہوتا ہے، اور حرام رزق سے یا حرام چیز کھانے سے انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ ہم مسلمان حلال رزق کھاتے ہیں. میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ موسٹلی مسلمان کی سوچ مثبت ہوتی ہے، وہ صحیح طریقے پر صحیح اینگل پر سوچتا ہے اور برائی کی طرف اس طرح مائل نہیں ہوتا جس طرح کہ کہہ لیں کہ خنزیر کو کھانے والے اور یا بلیاں اور کتے کھانے والے، یعنی یہ جو قوم ہے بدھ مت کی، یہ کھا لیتے ہیں، چائنیز کھا لیتے ہیں، ہر طرح کی چیز کھاتے ہیں. اگر آپ ان کے دیکھیں کہ یہ کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے کیا کیا چیزیں ان کے پیٹوں میں جاتی ہیں، پھر جب ان کے پیٹوں میں جاتی ہیں تو پھر ان کو حق بات نظر نہیں آتی. ان کی ہڈی بوٹی اسی حرام سے بنی ہوتی ہے، تو پھر ان کو سیدھا راستہ بھی اس طرح نہیں سمجھ آتا. آپ ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں تو. لیکن جب آپ حلال رزق کھاتے ہیں اور طیب کھاتے ہیں، آپ کا جسم طاقتور بھی رہتا ہے، آپ صحت مند بھی رہتے ہیں، آپ نیکی کی سوچ بھی کرتے ہیں، آپ نیکیوں میں بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، اور آپ کی سوچ سیدھی رہتی ہے. اور طیب کھانے سے وہ چیز جو آپ کے جسم کو سوٹ کرتی ہے، اس سے آپ کو ایک تو مزہ بھی آتا ہے کھانے کا، اور دوسرا یہ کہ آپ چست اور چاق و چوبند رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اگر تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو تو تم یہ ضرور کرو گے. کیا کرو گے؟ کھاؤ گے بھی طیبات میں سے اور پھر اس کا شکر بھی ادا کرو گے. اگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو، تو پھر تم یہ کام ضرور کرو گے. کیا؟ طیبات میں سے کھانا، حلال رزق کو کھانا، پاک چیزوں کو کھانا، جو جن کا ذائقہ بھی اچھا ہو، جن کی شکل بھی اچھی ہو، جو ہمارے جسم کو سوٹ کرتے ہوں، وہ کھانا، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو، وہ جسم میں جو طاقت آئی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال کر دی ہیں اور ان کو کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا. جیسا کہ جاہلیت کے دور میں اونٹنیوں کو فارغ چھوڑ دیتے تھے، صاحبہ وسیلہ حام، کہ جس نے 10 بچے جاندی ہیں وہ اب اس کا نہ دودھ ہم پئیں گے، نہ اس کی سواری کریں گے، اور اس کو بس بتوں کے نام پر چھوڑ دیں گے. تو ایسا بھی نہیں کر سکتا انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اس کو حرام کر کے اور پھر اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور یعنی ضائع کرے اس نعمت کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.